بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان گاہ میں اس مقام پر قربانی کیا کرتے تھے جہاں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کیا کرتے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کہ بڑی مختصر ترین ہے، بظاہر صرف یہ لگ رہا ہے کہ قربانی کرنے کا ذکر ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں بس، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بڑا اہم سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں محبت فرمائی، اس انداز میں پیار کیا، اس انداز کے ساتھ عشق کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور روئے زمین پہ کثیر جگہ ہے جہاں آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور پھر مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں وہ مقامات جہاں باقی لوگ قربانی کیا کرتے ہیں، یقیناً بہت سی جگہ ہوگی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر قربانی کرتے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا کرتے۔ اب یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خصوصاً حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ تم نے اس انداز میں قربانی کرنی ہے، نہیں۔ بلکہ اگر ہم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی باقی زندگی کا اگر ہم معمول دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ اتباع سنت اس قدر موجود تھا کہ آپ نماز بھی انہی جگہوں پہ پڑھتے جن جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ مقام تلاش کر کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں بیٹھے، کہاں اٹھے، کہاں آپ نے آرام فرمایا، کہاں آپ نے نماز پڑھی، کون سی نماز، کس علاقے میں گئے تو وہاں کس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، کس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، وہ جگہیں وہ مقام تلاش کر کر کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر انہی مقامات پر جا کر کے نماز پڑھتے۔ یہ ہے اس مقام کی برکت کا حصول جس مقام پر اللہ کے نبی نے قدم رنجہ فرمایا ہو، یہ ہے اس مقام کی برکت کا حصول جس مقام پر اللہ کے نبی نے قیام فرمایا ہو، یہ ہے اس مقام کی برکت کا حصول جس مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز پڑھی ہو۔ اور یہ درس ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاک زندگیوں سے مل رہا ہے، اور پھر صحابہ کرام میں بھی یہ اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کوئی
بدو نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا۔ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ چند ایک بدو تھے جو اس طرح کی حرکات کیا کرتے تھے، تو لہذا ان سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، ان سے آگے مسائل نہیں بنائے جا سکتے، ان سے عقیدتیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ وہ تو چند بدو تھے جن کا یہ معمول تھا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، جبکہ یہ کوئی بدو صحابی نہیں، معاذ اللہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں جو فقہ کے امام ہیں، جو علماء میں بڑا مقام رکھتے ہیں، علماء صحابہ کرام میں ان کے فتاوی جات چلتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ کثیر صحابہ کرام نے ان کے پاس پھر پڑھا ہے، اور پھر کثیر تابعین نے ان کے پاس پڑھا ہے، باقاعدہ علم پڑھا ہے ان کے پاس، اور یہ کوئی عام صحابی نہیں ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور آپ کا یہ عمل ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کہ جو جیسے جیسے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام پر کیا، ان مقامات کو تلاش کر کے وہاں جا کے وہی کام کرنے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ اگر حضور نے جن مقامات پر قربانی کی تو وہیں جا کے قربانی کرنی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو انہی مقامات پر جا کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ کسی قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہے، اس کے لیے صرف ذوق کی ضرورت ہے، اس کے لیے صرف اور صرف شوق کی ضرورت ہے، اور یہ توفیق الہی کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ جسے اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی اسے ہی محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بھی نصیب ہوگا، ذوق بھی نصیب ہوگا اور شوق بھی نصیب ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے سونے پیارے محبوب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔